غور کیا جانے محترم. اور رہا رضی اللہ، یزید کو رضی اللہ کہا جائے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وکالت کی تھی بامبے کے بہت بڑے جلسے میں، آپ کو رپورٹ ملی ہوگی. تو ہم لوگوں نے تو بہت بعد میں جواب دیا تھا. وہ سنی تحریک کے سیکریٹری ڈاکٹر طاہر القادری نے سب سے پہلے لاہور کے 3-4 لاکھ کے مجمع میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب دیا تھا. سنی تحریک کے سیکریٹری ہیں، مگر ایمان ابو طالب پر پورا پورا اشرا پڑھتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، اور اہل بیت کی عظمت میں ان کی کتابیں بھی ہیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں، میں مہدی حسن وائز یہ کہتا ہوں کہ یہ شیعہ سنی یہ سب سارے فرقے پہچان کے لیے ہیں، ورنہ مسلمانوں میں مسلک بس دو ہیں، یا محب اہل بیت یا دشمن اہل بیت. بھیا سمجھا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ڈاکٹر طاہر القادری نے لاہور کے بہت بڑے جلسے میں خلاصہ کر دیا تھا 1 منٹ کے جملے پہ. اس جملے پر بولنا سب کو ہے، میرا جملہ نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کا جملہ ہے جو حسین کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے اور یزید کو ملعون بنانے کے لیے یہ جملہ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے لاہور کے کئی لاکھ کے مجمع میں یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تک یہ بات پہنچ جائے کہ پوری دنیا مل کے بھی اگر یزید کو رضی اللہ کہے تو یزید رضی اللہ نہیں ہو سکتا، البتہ یزید کو رضی اللہ کہنے والا لعنت اللہ ہو جائے گا. غور کیا جانے محترم، جو یزید کو رضی اللہ کہے وہ لعنت اللہ ہو جائے گا. اچھا تو بھیا وہ جو ابلیس نے یہ کہا تھا کہ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، آدم کیا اس درخت کا پتہ بتاؤں جس درخت کے دانے کو کھانے والا کبھی مر نہیں سکتا. کمبخت جانتا تھا اس کی خصوصیت. اچھا اللہ نے بھی رد نہیں کیا ابلیس تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا تھا کہ اس درخت کا دانہ کھانے والا مر نہیں سکتا، اور اس درخت کا دانہ مخصوص تھا علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے. بعض باتیں میں ذرا احتیاط سے پڑھتا ہوں، اور مولا علی کا ارشاد بھی ہے کہ ہر انسان سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرو، کہ وہ کتنا سینس کتنا شعور رکھتا ہے. تو مجھے 75% یہ امید ہے کہ یہ بات جو میں کسی دیہات وہات میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ ان کا سینس ہی کیا ہوتا ہے، انلٹریٹ لوگ ہوتے ہیں اور ان کی سمجھ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ کوئی بہت پیچیدہ بات وہ سمجھ سکیں. مگر یہاں ماشاء اللہ کان و در کا یہ قابل فخر مجمع، سمجھدار مجمع انشاءاللہ اس بات کو سمجھے گا کہ خدا کرے کہ آپ 75% نہیں بلکہ 100% سمجھ جائیں، 100% سمجھ جائیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اہل بیت کے لیے نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ مرض ہے. سننا چاہتے ہیں؟ اہل بیت کے لیے مرض نہیں ہے، اہل بیت کے لیے بڑھاپا، اہل بیت کے لیے موت نہیں ہے. یہ تو شہادت ہو گئی 21 رمضان کو علی کی کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار پہنچ گئی. شہادت ہو گئی 28 صفر کو امام حسن کی، اس لیے کہ زہر پہنچ گیا جودہ کے ذریعے. شمر کا خنجر پہنچ گیا، اس لیے 10 محرم کو شہادت ہو گئی حسین کی. لیکن اگر زہر یا تلوار نہ پہنچتا تو علی آج تک ظاہر میں زندہ رہتے، حسن ظاہر میں زندہ رہتے. گھبرا کے نہ سنیے، پوری کانفیڈنس کے ساتھ سنیے بھائی، ہاں ورنہ ہم مصائب پڑھ دیں گے تب بھی ہم حق بجانب ہیں کہ ہمارا ٹائم تو 20 منٹ پہلے ہو گیا، ختم ہے نا. تو پورے اطمینان سے سنیں. اہل بیت کے لیے موت نہیں ہے. اہل بیت کی جس فرد کو موت آئی بظاہر، حالانکہ وہ موت نہیں شہادت ہے، اس لیے شہادت بھی آئی کہ زہر یا تلوار پہنچا.
اگر زہر یا تلوار نہ پہنچتا تو وہ موت بھی نہیں آتی جسے شہادت کہتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس آخری امام تک تلوار یا زہر نہیں پہنچا وہ غیب کے پردے میں زندہ ہے. بھیا سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس امام تک، امام زمانہ تک تلوار یا زہر نہیں پہنچا وہ آج تک زندہ ہیں. اگر زہر یا تلوار پہنچ جاتا تو امام کی بھی شہادت ہو جاتی، آخری امام کی بھی، مگر وہ زندہ ہیں. تو اہل بیت کے لیے موت نہیں ہے، مرض نہیں ہے. اس لیے کہ مرض کے دو ریزنز ہیں، یا جہالت یا بد پرہیزی. دو وجہ سے مرض عموماً آتا ہے. کچھ ایسے مرض ہیں کہ جو صحت کے لیے لازم ہیں تو وہ بظاہر مرض نہیں کہے جائیں گے، ورنہ عام طور سے جو مرض آتا ہے وہ دو وجہ سے، جہالت، بد پرہیزی. 50 سال کے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا کہ صاحب وہ کولیسٹرول کیسے جمع ہوتا ہے. صاحب وہ گھی کھاتے رہے، وہ پایا کھاتے رہے، وہ بالکل تیل میں ڈوبا ہوا چکن کھاتے رہے تو کیا ہوا؟ اب بلڈ سرکولیشن ہو گیا ڈسٹرب. لذت کے پیچھے نہیں جانتے تھے کہ ہارٹ پرابلم ہو جائے گی. اچھا معلوم ہے کہ یہ پرابلم ہے، اب جہالت نہیں ہے، اب بد پرہیزی ہے، اس لیے کہ نفس پر کنٹرول نہیں ہے. جانتے ہیں کہ نقصان دہ ہے، یہ گھی نقصان دہ ہے، یہ پایا نقصان دہ ہے، مگر چونکہ نفس پر کنٹرول نہیں ہے اس لیے کھاتے چلے جا رہے ہیں. اہل بیت کے یہاں نہ جہالت ہے نہ بد پرہیزی ہے، اس لیے ان کے یہاں مرض کا کوئی سوال. مگر پھر اب مہدی حسن وائز پڑھ رہا ہے نا تو آپ کے ذہن میں شوشہ آ سکتا ہے، اس کو بھی تو دور کرنا میرے لیے ضروری ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اہل بیت کے لیے مرض نہیں ہے، مگر بعض امراض کا تذکرہ اہل بیت کے ہاں ملتا ہے. نبی کو ذوف بدن ہوا، ایک مرض، فی بدنی ذوفا، بیٹی چادر دو میرے بدن میں ذوف ہے، یہ رسول کا مرض ہے. علی کو آشوب چشم ہوا، آنکھیں پھول آئیں، یہ علی کا مرض ہے. حسنین کو بخار ہوا جس کی وجہ سے 3 روزوں کی منت مانی علی اور فاطمہ نے، یہ حسنین کا مرض ہے. سید سجاد کو کربلا میں تپ یعنی بخار ہوا، یہ بھی مرض ہے. اب دیکھتا ہوں کہ آپ کا موڈ کتنا بنا ہے. اگر واقعی بڑا اچھا موڈ بنا ہوگا تو ہم ابھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر موڈ آپ کا پورا میرے معیار سے پورا بنا ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بھائی رسول کو ذوف بدن ہوا، ایک بیماری رسول کی. علی کو آشوب چشم ہوا، آنکھیں پھول آئیں، یہ علی کا مرض. حسنین کو بخار ہوا، شہزادوں کا مرض. کربلا میں سید سجاد کو تپ ہوا، بخار، یہ سید سجاد کا مرض. تو یہ مرض واقعی مرض نہیں تھا بلکہ فضیلتوں کے ظاہر ہونے کا بہانہ تھا. توجہ ہے محترم، انہیں مرض نہیں تھا واقعی، یہ فضیلتوں کے ظاہر ہونے کا بہانہ تھا. نبی کو بدن کا ذوف ہوا تاکہ آیے تطہیر نازل ہو جائے. توجہ ہے نا غیر محترم. علی کو آشوب چشم ہوا تاکہ رسول ناد علی کہہ کے بلائے اور ناد علی جیسا نسخہ ہمیں مل جائے. حسنین کو بخار ہوا تاکہ سورہ دہر نازل ہو جائے. کربلا میں سید سجاد کو بخار ہوا تاکہ نسل امامت بچ جائے. توجہ توجہ غیر محترم.
اہل بیت کے لیے موت نہیں ہے، اہل بیت کے لیے مرض نہیں ہے، اہل بیت کے لیے بڑھاپا نہیں ہے، اہل بیت کے لیے بڑھاپا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ حدیثوں میں دیکھیں کہ کئی ہزار برس گزر جانے کے بعد بھی جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو 40 سالہ نوجوان کی طرح ہمارے سامنے ہوں گے۔ ابھی غیب کے پردے میں وہ بھی ایک سبب ہے۔ شہید محسن نقوی کی ایک نظم ہے جو آسمان و زمین کا جھگڑا، فرضی جھگڑا ہے، شاعری ہے، شعور ہے۔ وہ زمین نے آسمان کو غرور بھرے لہجے میں تانا دیا تھا، جسے شہید محسن نقوی نے نظم کیا ہے کہ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، کس سے؟ آسمان سے۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ نہیں معاف کیجئے گا بھائی، جس حوصلے سے سننا ہے وہ تھوڑا کمی دیکھ رہا ہوں، تو خیر اس کو چھوڑ دیں، نظم چھوڑ دیں۔ تو ایک تاریخی صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد وآل محمد۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ اتنا بڑا تانا جب زمین نے آسمان کو دیا، آسمان جھلا گیا۔ اس نے ایمرجنسی میٹنگ کال کی، چاند آ جا، سورج آ جا، ستاروں آ جاؤ، کہکشاں آ جاؤ۔ ایمرجنسی میٹنگ ہوئی تو سب سے پہلے چاند نے کہا آسمان سے، اعلیٰ حضرت اس زمین کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ آسمان نے کہا جا میرے چاند۔ بھائی دیکھا تھا موڈ سے سنا تو ایک جو اینگل ہونا چاہیے سننے کا۔ جا میرے چاند، جا مہتاب۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا۔ مہتاب نے کہا زمین سے، مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسماں پہ بھی ماتم حسین کا۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، زمین سے آسمان کہہ رہا، پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوجے عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ آسمان تانا دے رہا ہے زمین کو، یہ زمین عرش میرے پاس، قلم میرے پاس، کرسی میرے پاس، شجر طوبہ میرے پاس۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوجے عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین نے سینہ تان کے کہا بڑے فخر سے نہ بول آسمان، جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی، اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں۔ پھر آسمان کہتا یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے چراغ۔ اے زمین یہ شہر کہکشاں، یہ مہو مہر کے چراغ، آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں۔ بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا، سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ کہنے بڑی طویل نظم ہے مگر میں اب ختم کروں۔ جب کوئی ہارنے لگتا ہے تو گالیاں دینے لگتا ہے۔ آسمان جب ہارنے لگا زمین سے تو گالیاں دینے لگا۔ کہتا ہے آسمان زمین سے، زمین زیادہ بڑھ بڑھ کے بات نہ کر، عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم، آخر انہیں سکون ملا آسمان پر۔ عیسیٰ نے ایک بہت بڑا تانا دیا ہے، آسمان نے زمین کو بہت ہی گالی کے انداز میں تانا دیا۔ عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم،
آخر انہیں سکون ملا آسمان پر. زمین کہتی ہے آسمان چپ ہو, ارے آنے دے میخرے, آنے دے آنے دے آنے دے میرے آخری وارث کو. ایک بار عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین پر. توجہ توجہ توجہ. آنے دے. آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار. عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین پر. یہ مسجد بنی ہے نا کانودر میں, مینار ونار بنا ہے نا, کس کی نقل ہے یہ مسجد جو کس کی نقل ہے بھائی؟ خانہ کعبہ کی. تو خانہ کعبہ میں کوئی مینار ونار ہے عمارت پر؟ فوٹو آپ دیکھیے, خانہ کعبہ میں مینار ہے؟ بالکل سیمپل پلین ہے نا. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے, کیا سبب ہے؟ مسجدیں سب نقل ہیں کعبے کی, کعبے میں کوئی مینار ہی نہیں. اور سارے مسلمان شیعہ سنی دیوبندی وہابی جس کی بھی مسجد ہے ہر جگہ مینار ہے. کیوں؟ کیا سبب ہے؟ محشر نہ ہوگا. آخری یہ بات جان لیجئے تکرار کے بغیر. حوصلہ دیں بھائی, یہ بات جان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا آخری سرکار کے بغیر. محشر نہ ہوگا آخری سرکار کے بغیر. قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم, کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر. توجہ ہے عزیزان محترم. عظمت امام زمانہ پر بلند تر صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اہل بیت کی لائف پر, اہل بیت کی حیات پر, اور ہم کیوں یا علی مدد کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں, اس وقت 10 یا 12 آیتیں میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا, مگر اب 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, اس لیے اب ان آیتوں کو روک رہا ہوں. ورنہ یہ آیتیں جو قرآن کی ہیں وہ اہل بیت کی حیات پر دلالت کرتی ہیں, جسے میں اس وقت افسوس ہے کہ پڑھ نہیں سکا, اور بہت ایسی ناگزیر باتیں جو صاحب منبر کے اشارے سے پڑھتا رہا, وہ کافی وقت ہو چکا ہے. بس بزرگان محترم اور ارباب اعزاء, بہت بڑی نعمت ہے یہ فرش اعزاء کہ جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح کا باعث ہے. یہ آنسو قیمت جنت ہیں, یہ آنسو زخم سیدہ کا مرہم ہے. 3 شعبان کو جب جبریل نے خبر شہادت دی رسول کو, اور رسول نے فاطمہ کو دی, تو شہزادی نے یہی تو کہا تھا, بابا میرے بیٹے میں کے غم میں روئے گا کون؟ آپ رہیں گے بابا؟ نہیں بیٹی. علی ہوں گے؟ نہیں. میرا حسن ہوگا؟ نہیں. ارے بابا میں رہوں گی؟ بیٹی تو بھی نہیں رہے گی. تب ماں کی مامتا تڑپی تھی, اور فاطمہ نے رو کے کہا تھا, بابا جب کوئی نہ ہوگا, میرا حسین مارا جائے گا, تو میرے حسین پر روئے گا کون؟ کہا بیٹی نہ گھبرا, خدا قیامت تک ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو تیرے حسین پر روتے رہیں گے. ایک مرتبہ پنجتن بیٹھے ہیں, علی داہنی طرف ہیں, فاطمہ بائیں طرف ہیں.
بغل میں حسن ہے، سامنے حسین ہے۔ رسول نے خود ہی حسین کی شہادت کا ذکر شروع کیا اور چیخ مار مار کے رونے لگے۔ جب ذکر شہادت پر رکے رسول تو ایک مرتبہ 4 سال کا شہزادہ حسین کہتا ہے بابا سے، بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا بیٹا میں ساقی حوض کوثر ہوں، سب سے پہلا جام تیرے رونے والوں کو دوں گا۔ حسین مخاطب ہوئے اپنے بھائی حسن کی طرف، کہا بھیا جو مجھ پر روئے گا آپ کیا دیں گے؟ کہا حسین میں جنت کا سردار ہوں، تیرے رونے والوں کو جنت دوں گا۔ کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا میں شافع معشر ہوں حسین، تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا۔ اب حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور ماں کے پاس آئے، اور اب کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہے ہیں، دونوں ننھے ہاتھ ماں کی گردن میں ڈال دیے۔ اماں آپ بتا دیں آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ فاطمہ نے ایک چیخ ماری، میرے لال حسین تیری غریب ماں تیرے رونے والوں کو کیا دے سکتی ہے؟ بس جنت کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی، اور جب تک تمام رونے والے جنت میں نہ داخل ہو جائیں تیری غریب ماں قدم نہ رکھے گی۔ رسول کی زندگی میں مسلسل حسین کی شہادت کا ذکر ہے۔ رسول کی وفات کا وقت قریب آ گیا، پنجتن بیٹھے ہیں اور اللہ نے جبریل کے ذریعے جنت کا کافور بھیجا رسول کے پاس، جا کے رسول سے کہو کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ کو جنتی کافور دیا جائے گا۔ رسول نے وہ کافور لیا اور 4 حصے کیے، ایک حصہ اپنی جیب میں رکھا، ایک حصہ علی کو دیا، ایک حصہ فاطمہ کو دیا، ایک حصہ حسن کو دیا۔ وہیں سامنے حسین بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کرتے رہے حسین نانا مجھے بھی کافور دے گا، مگر جب رسول نے کافور نہ دیا تو آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان آیا جو گورے گورے رخسار پر بہنے لگا۔ رسول نے کہا بیٹا حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہا نانا اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کو بابا پیارا ہے، بھیا پیارا ہے، ماں پیاری ہے، اب حسین پیارا نہیں رہ گیا اس لیے میں رو رہا ہوں۔ رسول آگے بڑھے، حسین کو سینے سے لگایا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا ہے۔ کہا نانا یہ کیسا پیار ہے کہ جنت کا کافور آیا آپ نے سب کو دیا مجھے نہ دیا؟ کہا بیٹا حسین کافور اسے ملتا ہے جسے غسل ملتا ہے، جسے کفن ملتا ہے، بیٹا تجھے غسل نہ ملے گا، تیرا لاشا کربلا کی جلتی زمین پر بے غسل و کفن پڑا رہے گا، تیرا بیٹا آئے گا تجھے بے غسل و کفن سپرد لحد کر دے گا۔ سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔